السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہو خان وقاص سائنس اکیڈمی۔ آج میں آپ کو بایولوجی اور ادر فیلڈ آف سائنسز کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بایولوجی کا فزکس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بایو مینز لائف اینڈ فزکس۔ فزکس گریک زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے نیچرل تھنگس، قدرتی اشیاء، وہ اشیاء جو قدرت نے بنائے ہیں، جیسا کہ مون، جیسا کہ ارتھ، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اب اس فزکس اور بایولوجی کے انٹر ریلیشن شپ کو اگر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ بایو فزکس کہلاتے ہیں۔ دی اسٹڈی آف بایولوجیکل فینامنا اینڈ پرابلمز یوزنگ دا پرنسپلز اینڈ ٹیکنیکس آف فزکس۔ اگر ہم بایولوجیکل فینامنا ڈسکس کر رہے ہیں، لیونگ آرگینزم میں مختلف ریئیکشنز ہوتے ہیں، لیونگ آرگینزمس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں ہم فزکس کے لاز اور ٹیکنیکس طریقے استعمال کر رہے ہیں، تو بیسیکلی بایو فزکس ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہمارے پاؤ ہے، پاؤ کے فنگرز ہیں، وہ ایک سسٹم، فزکس کا ایک سسٹم یوز کرتے ہیں جسے کہ ہم لیور سسٹم کہلاتے ہیں فزکس میں۔ وہ بیلنسنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ویٹ کو بیلنس کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جسم کو ہمارے پاؤ کے فنگرز جو ہے وہ بیلنس کرتے ہیں، تو وہ بھی فزکس کا ایک قانون استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم پلانٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، پلانٹس میں جو فوٹوسنتھسس ہوتے ہیں، وہ سن لائٹ کی جو انرجی ہے وہ آتے، الیکٹرو میگنیٹک انرجی وہ آتے ہیں، اور جیسے کہ گرینم کے کلوروفل پر لگ جاتے ہیں اور پھر وہ الیکٹران ہائی انرجی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہائی انرجی اسٹیٹ سے لوور انرجی اسٹیٹ، اور پھر انرجی ریلیز کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم سب فینامنا دیکھیں تو لائٹ ہم فزکس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر ہم لائٹ جب آتا ہے اور ریفلیکٹ ہوتا ہے، گرین کلر ریفلیکٹ ہوتا ہے، بلو اینڈ ریڈ کلر وہ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب فزکس کے پرنسپلز ہیں جو بایولوجی میں استعمال ہوتے ہیں، جو لیونگ آرگینزم میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم بایو انرجیٹکس کی، اگر انرجی ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہوتے ہیں، تو ٹرانسفارمیشن آف انرجی فرام ون فارم ٹو اندر، تو وہ بھی فزکس کے قوانین استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح فزیالوجی، اگر ہم کسی آرگن کے فنکشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی فزکس کے لاز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح نیورو سائنسز، نیورولوجی یا نروس سسٹمز کے اسٹڈی کو ہم نیورو سائنسز کہلاتے ہیں، جس میں اگر امپلس آتا ہے، اگر اسٹیمولس آتا ہے اور امپلس کے طور پر وہ کوآرڈینیٹرس کو وہ میسج، وہ پیغام لیے جاتے ہیں جو برین ہے اور اسپائنل کارڈ ہے، تو وہ بھی فزکس کے قوانین استعمال کرتے ہیں، جس میں ڈسٹریبیوشن آف چارجز ہوتے ہیں، پولرائزیشن، ری پولرائزیشن، ہائپر پولرائزیشن، ڈی پولرائزیشن، یہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بیسیکلی فزکس کے قوانین ہیں۔ اس طرح فوٹوسنتھسس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لائٹ جب آتا ہے گرین پارٹ آف پلانٹس پہ لگ جاتے ہیں جس میں کلوروفل ہوتے ہیں، اور پھر وہ الیکٹران ہائی انرجی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ الیکٹران انرجی لوز کرتے ہیں، اور اس انرجی جو لوز کرتے ہیں وہ ATP کے فارمیشن میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ سب فزکس کے قوانین استعمال کرتے ہیں جو بیسیکلی لیونگ آرگینزم میں ہوتے ہیں۔ تو شارٹ میں اگر ہم اس کو ایسے بریفلی ڈسکرائب کریں کہ وہ قوانین جو فزکس کے ہوتے ہیں، اگر ہم وہ لیونگ آرگینزم میں ڈسکس کریں تو اسے ہم بایو فزکس کہلاتے ہیں۔ اسی طرح بایولوجی کا کیمسٹری کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے، جسے ہم بایو کیمسٹری کہلاتے ہیں۔ لیونگ آرگینزمز میں مسلسل کیمیکل ریئیکشنز ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم گلوکوز کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، فوڈ کھاتے ہیں، اور وہ گلوکوز، وہ کاربوہائیڈریٹس ہمارے اندر جاتے ہیں اور گلوکوز میں کنورٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس گلوکوز سے انرجی ریلیز ہوتے ہیں۔ وہ گلوکوز ایک مالیکیول ہے، C6H12O6 اس کا فارمولہ ہے۔ اس کے اسٹرکچر کے بارے میں اگر ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی کیمسٹری میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں گلوکوز کو، اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، اور اگر ہم اس گلوکوز سے پھر انرجی
ریلیز ہوتی ہے. اس گلوکوز میں ایروبک ریسپریشن میں آکسیجن کے ساتھ جب وہ گلوکوز مل جاتا ہے اور پھر اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے فائروک ایسڈ میں اور پھر اس سے ATP انرجی ریلیز ہوتی ہے. اگر ہم ان سب پروسیس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی کیمسٹری ہے، لیکن ہم لیونگ آرگینزم میں اسے ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ بھی کیمسٹری اور بایولوجی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. کیمیکل سبسٹانسز جتنے بھی ہوتے ہیں اگر ہم وہ لیونگ آرگینزم میں ڈسکس کر رہے ہیں تو بیسیکلی بایو کیمسٹری ہے. اگر ہمارا سارا وجود سارا باڈی جو ہے وہ بایو مالیکیولز سے بنا ہے. بایو مالیکیولز میں کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، اسی طرح نائٹروجن ہے، اسی طرح کیلشیم ہے ایٹسٹرا. اگر ہم ان سب کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہم کیمسٹری میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیمیکل سبسٹانسز ہیں لیکن اس کا جو بینیفٹس ہے وہ لیونگ آرگینزم میں ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اسے بایو کیمسٹری کہلاتے ہیں. اس طرح اسٹرکچرل انالیسس آف آرگینک کمپاؤنڈ، جتنے بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہیں، آرگینک کمپاؤنڈ وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جس میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن آتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں. جیسا کہ اگر ہم پروٹینس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم لپڈس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سب آرگینک کمپوننٹس ہیں، آرگینک مواد ہیں. اور اگر اس سے لیونگ آرگینزمس کے باڈی بنتی ہے وہ سب مل جاتے ہیں اور لیونگ آرگینزمس کے باڈی بناتی ہے تو وہ سب اگر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی کیمسٹری کے کمپوننٹس ہے، لیکن ہم لیونگ آرگینزم میں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے یہ بایو کیمسٹری ہے. اس بایولوجی اور کیمسٹری کے ساتھ یہ ایک تعلق بن جاتا ہے. اس طرح میٹابولک ریئیکشن دی سم آف آل ریئیکشن اکرنگ ان لیونگ آرگینزم از کالڈ میٹابولک ریئیکشن. جتنے بھی ریئیکشن انسانی وجود میں ہوتے ہیں، ایک لیونگ آرگینزمس کے وجود میں ہوتے ہیں تو اسے ہم میٹابولک ریئیکشن کہا جاتا ہے. اس میٹابولک ریئیکشن میں یا تو ایک بڑا کمپاؤنڈ ہوتا ہے، وہ اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ذروں میں. جیسا کہ اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں گلوکوز ایک بڑا کمپاؤنڈ ہے، اسے وہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں فائروک ایسڈ میں 3 کاربن کمپاؤنڈ میں اور پھر اس کا بریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑا کمپاؤنڈ ہے اور وہ بڑا کمپاؤنڈ چھوٹے چھوٹے ذروں میں بریک ڈاؤن اس کا ہوتا ہے تو وہ ہم پھر اسے کیٹابولک ریئیکشن کہلاتے ہیں. اس طرح انابولک ریئیکشن بھی ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس، چھوٹے چھوٹے مالیکیول آتے ہیں اور ایک بڑا مالیکیول بنائے جاتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم فوٹوسنتھسس کی بات کریں تو کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر یہ جب آتے ہیں تو گلوکوز بن جاتے ہیں اور گلوکوز ایک بڑا کمپاؤنڈ ہے. اس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر چھوٹے چھوٹے مالیکیول ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے مالیکیول جب آتے ہیں اور بڑا کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو پھر اسے ہم انابولک ریئیکشن کہلاتے ہیں. ریئیکشنز ریکوائر دی نالج آف میٹابولک ریئیکشن ریکوائر دی نالج آف کیمسٹری. جتنے بھی ریئیکشنز ہوتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کیمسٹری کے نالج نہیں ہے تو پھر ہم اسے ڈسکس نہیں کر سکتے. جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ کیمسٹری کے لاز استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور لیونگ آرگینزم میں ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اس کے بایو کیمسٹری کہلاتے ہیں. کہ کیمیکل سبسٹانسز جو لیونگ آرگینزم میں ہوتے ہیں، جو کیمیکل ریئیکشنز لیونگ آرگینزمز میں ہوتے ہیں تو اسے ہم بایو کیمسٹری کہلاتے ہیں. یہ تھی بایو کیمسٹری اور بایو فزکس. میری امید ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان چکے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو وداؤٹ ہیزیٹیشن آپ کمنٹس سیکشن میں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہو. شکریہ.